السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لائبریری سائنس سیکنڈ ایئر میں جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے داخلہ رجسٹر یعنی کہ ایکسیشن رجسٹر۔ تو اس ٹاپک کا کچھ حصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ لاسٹ جو ہے وہ پورشن اس کا ہم آج پڑھیں گے، لیکن دوسرا حصہ پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کو تھوڑا سا ریوائز کیا جائے کہ داخلہ رجسٹر آخر ہوتا کیا ہے اور اس میں کن چیزوں کا اندراج کیا جاتا ہے۔ تو داخلہ رجسٹر سے مراد ایک ایسا رجسٹر ہوتا ہے لائبریری کا جس کے اندر ہم ان تمام کتابوں کا اندراج کرتے ہیں جو کتب خانے کی ملکیت ہوں، کتب خانوں نے خود خریدی ہوں ان کتابوں کو، چاہے وہ گورنمنٹ گرانٹ سے خرید کی گئی ہوں، چاہے وہ فائن فنڈ سے کتابیں خرید کی گئی ہوں، یا کسی نے تحفتاً ڈونیشن کے طور پر ان کتابوں کو لائبریری کو فراہم کیا ہو، ان تمام کتابوں کا اندراج کیا جاتا ہے۔ تو داخلہ رجسٹر میں تمام کتابوں کا اندراج جو ہے ہم تاریخ کے اعتبار سے سلسلہ وار تاریخ کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ ایسے رجسٹر کو ہم داخلہ رجسٹر یا ایکسیشن رجسٹر کہتے ہیں۔ اب تک ہم داخلہ رجسٹر کے 5 پوائنٹ پڑھ چکے ہیں، یعنی مقام اعتبار تک پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس کا 6واں پوائنٹ پڑھیں گے، ناشر کا نام یعنی نیم آف پبلشر۔ تو نیم آف پبلشر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص یا وہ ادارہ جو کتاب کو چھاپنے کی ذمہ داری لیتا ہے تو اس کا نام جو ہے وہ اس جگہ پر لکھا جاتا ہے۔ یعنی داخلہ رجسٹر کے اندر ایک کالم جو ہے ناشر کا نام کا بھی ہوتا ہے، نیم آف پبلشر کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس جگہ پر جو ہے ہم جو کتاب لکھنے والا جو ادارہ ہوتا ہے، جو شخص ہوتا ہے، اس کا ادھر ہم نام لکھتے ہیں۔ مثلاً کتاب جو ہے وہ سنگ میل پبلیکیشنز نے لکھی ہے، یا فیروز سنز نے لکھی ہے، یا بک ٹاک نے لکھی ہے، بک پوائنٹ نے لکھی ہے، یا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے لکھی ہے۔ جس ادارے نے بھی اس کتاب کو لکھا ہو تو وہاں پہ اس کتاب کو چھاپنے والے کا نام جو ہے وہ پبلشر کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، تاریخ اعتبار، ڈیٹ آف پبلیکیشن۔ تو تاریخ جو ہے ایکسیشن رجسٹر کے اندر ایک کالم جو ہے وہ تاریخ اعتبار کا بھی ہوتا ہے، ڈیٹ آف پبلیکیشن کا بھی ہوتا ہے، جس کے اندر ہم یہ لکھتے ہیں کہ جس کتاب کو ہم داخلہ رجسٹر میں درج کر رہے ہیں وہ دراصل کتاب کس سن میں وہ شائع ہوئی ہے، کس سال وہ کتاب چھپ کر مارکیٹ میں آئی ہے۔ تو جو بھی کتاب مارکیٹ میں آتی تو اس کا سن اعتبار جو ہے کتاب کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ مثلا اگر وہ کتاب سن 2000 میں چھپی ہے تو ہم اس جگہ پر اس کالم کے اندر جو ہے اس کا سن اعتبار سن 2000 لکھ دیں گے۔ اگر وہ کتاب 2010 میں شائع ہوئی ہے تو ہم اس کتاب کو وہاں پہ لکھیں گے یہ کتاب 2010 میں چھپی ہے۔ اگر اسی طرح وہ کتاب 2020 میں چھپی ہے تو ہم اس جگہ پر اس کتاب کے چھپنے کا سال جو ہے 2020 لکھیں گے۔ تو اسی طرح داخلہ رجسٹر میں ایک کالم جو ہے وہ تاریخ اعتبار کا بھی ہوتا ہے، جس میں اس کتاب کے چھپنے کی تاریخ جو ہے وہ سن جو ہے وہ اس کے اندر لکھا جاتا ہے۔ نمبر 8، کتاب کے صفحات یعنی پیجز آف بک۔ تو داخلہ رجسٹر میں اسی طرح ایک کالم جو ہے کتاب کے صفحات کا بھی ہوتا ہے، پیجز آف بک کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کالم کے اندر ہم لکھتے ہیں کہ جس کتاب کو ہم درج کر رہے ہیں اس کے ٹوٹل پیجز جو ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو اس کے اندر اس کی تفصیل لکھی جاتی ہے، اور بعض اوقات اس کی مزید تفصیل اس طرح بھی لکھی جاتی ہے کہ اس کتاب کے ٹوٹل جو ہے صفحات جو ہے وہ اتنے ہیں، اور اس میں کلرڈ پیجز جو صفحات جو ہیں وہ اس کی تعداد اتنی ہے، اور ایسے صفحات جس پر جو ہے وہ تصاویر بنے ہوئی ہیں، ایلسٹریٹڈ ہیں، تو ان کی تعداد اتنی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی یہاں پر مکمل بتایا جاتا ہے۔ نمبر 9 پہ ہے کتاب کا سائز یعنی سائز آف بک۔ تو ایکسیشن رجسٹر یعنی داخلہ رجسٹر کے اندر ایک کالم جو ہے کتاب کے سائز کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کالم میں جو ہے ہم کتاب کی نمائش کرنے کے بعد اس کالم میں کتاب کی پیمائش درج کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 10 پہ ہے جلد بندی، بائنڈنگ آف بک۔ تو داخلہ رجسٹر کے اندر ایک کالم اور بھی ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں جلد بندی کا کالم، یعنی بائنڈنگ آف بک کا کالم ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم لکھتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ جو کتاب داخلہ رجسٹر میں ہم درج کر رہے ہیں کیا وہ کتاب جو ہے وہ اس کی جلد کی ہوئی ہے، یا وہ کتاب جو ہے وہ بغیر جلد کی ہے۔ اگر وہ کتاب جلد کی ہوئی ہے تو ہم وہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ وہ اس کی
مجلد کتاب ہے. اگر وہ کتاب جو ہے اس کی جلد بندی نہیں کی گئی ہے تو ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ کتاب غیر مجلد ہے. کتاب کا ذریعہ خرید، سورس آف بک پرچیز، تو یہ اس داخلہ رجسٹر کا 11واں پوائنٹ ہے، جس میں ہم لکھتے ہیں کہ کتاب کا ذریعہ خرید کیا ہے، یعنی کہ لائبریری نے، کتب خانے نے جو کتاب خریدی ہے اس کا ذریعہ خرید کیا ہے. کیا یہ کتاب جو ہے گورنمنٹ کے جو ہے وہ خصوصی فنڈ سے وہ خرید کی گئی ہے، گورنمنٹ فنڈ سے خرید کی گئی ہے، یا وہ کسی پرائیویٹ فنڈ سے خرید کی گئی ہے. کیا وہ کتاب جو ہے فائن فنڈ سے خرید کی گئی ہے، یا وہ کسی کتاب جو ہے کسی نے ڈونیشن جو ہے وہ لائبریری کو کی ہے، یعنی کہ کسی نے عطیہ کے طور پر وہ کتاب دی ہے. تو لہٰذا اس کالم کے اندر جو ہے ہم لکھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ کس سورس سے، کس ذریعے سے خرید کی گئی ہے. اگر وہ گورنمنٹ کے فنڈ سے خریدی گئی ہے تو وہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ پرچیز فرام گورنمنٹ فنڈ. اگر وہ خرید کی گئی ہے کسی پرائیویٹ فنڈ سے خرید کی گئی ہے تو وہاں پہ لکھیں گے پرائیویٹ فنڈ سے وہ خرید کی گئی ہے. اگر وہ فائن فنڈ سے خریدی گئی ہے تو وہاں پہ لکھا جائے گا کہ یہ کتاب فائن فنڈ سے خرید کی گئی ہے. تو بچوں آج ہمارا یہ ٹاپک یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اس کا بقیہ حصہ جو ہے کل پڑھیں گے. تو اگر ہم آج کے ٹاپک میں کوئی سوال ہو پوچھنے والا جس کی سمجھ نہ آئی ہو تو اس لیکچر کے بعد آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. آج کا ٹاپک جو ہے یہ یوٹیوب پر بھی موجود ہوگا، اس کے علاوہ واٹس ایپ پر بھی موجود ہوگا. اللہ حافظ.